لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. آیت نمبر 155 تک ہم لوگوں نے کیا تھا. جنگ احد کے کانٹیکسٹ میں آیتیں چل رہی تھی. جنگ احد کس طرح ہوئی، کن حالات میں ہوئی، پھر ڈیورنگ جو ہے جنگ کیا کیا ہوا تھا، کس وجہ سے مسلمانوں کی ہار ہوئی، کس طرح جو ہے مسلمان بہت سارے شہید ہوئے، زخمی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا، یہ ساری ڈیٹیلز ہم لے چکے تھے. تو انہی کانٹیکسٹ میں آگے کی آیتیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں. کون ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں؟ ہم ہیں، مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں لا تکونوا کالذین کفروا، نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا. یہاں پر جو ہے خاص طور سے ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا سے مراد منافقین ہے، کیونکہ منافقین دے آر آلسو ریجیکٹ کرنے والے، انکار کرنے والے، اور ان کی ڈیٹیلز ہم کو بہت اچھی طریقے سے جو ہے پتہ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا کہ تم ایمان والوں، جب تم ایمان ڈکلیئر کرتے ہو، جب تم تمہارے ایمان کا جب ایکسپٹنس کرتے ہو تو اس کے بعد منافقین کی طرح مت ہو. کسی بھی معاملے میں، سوچ میں، عقیدے میں، چال چلن میں، پہننے اوڑھنے میں کسی کی طرح مت ہو، یہاں تک کہ ان کی طرح سوچ بھی مت رکھو. کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہماری اپنی خود کی پہچان ہے، ہماری سوچ اللہ تعالیٰ جیسے بنائے ہیں، بتائے ہیں، قرآن و سنت جیسے ہم کو شیپ کرتی ہے، ہم کو ویسے ہونا ہے، اور کسی کو بھی امیٹیٹ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کسی قوم کی مشابہت کرے یعنی امیٹیٹ کرے، ان کو کاپی کرے گا، وہ انہی میں سے ہو جائے گا. یعنی کفر کافروں کی طرح سوچنا بھی کفر کی علامت ہے. تو ہمیں بالکل ان کی طرح نہیں ہونا ہے. وہ لوگ کیسے ہیں؟ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لاخوانہم، واسطے اپنے بھائیوں کے. یہاں پر بھائیوں سے مراد اپنے ساتھیوں کے. ان لوگوں نے اپنے ساتھیوں سے کیا کہا؟ اذا ضربوا، جب وہ چلے پھرے، فی الارض، زمین میں، او کانوا، یا تھے وہ، غزن، لڑنے والے، یعنی یہاں پر جنگ میں لڑنے والے. لو کانوا عندنا، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس، ما ماتو، نہ وہ مرتے، وما قتلوا، نہ وہ قتل کیے جاتے. یعنی یہ منافقین
اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ اگر تم جنگ پہ نہ جاتے، جیسے عبداللہ بن ابی تھا اور اس کے ساتھی تھے، وہ لوگ لوٹ گئے تھے نا جنگ احد سے، تو ان لوگوں نے کہا اگر تم ہمارے ساتھ لوٹ جاتے، اگر تم جنگ پہ نہیں جاتے تو پھر تم نہیں مرتے، لیجعل اللہ، تاکہ کر دے اللہ تعالیٰ، ذالک، اس کو، حسرتاً، حسرت کا سبب، فی قلوبہم، ان کے دل میں۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ اگر نہیں جاتے تو نہیں مرتے، نہیں مارے جاتے، یہ صرف ان کی حسرت کی باتیں ہیں۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یعنی اگر کسی کی موت آئے تو وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی مر سکتا ہے، یا پھر کسی کی موت آئے اور اس کو کہیں کسی جگہ جا کر مرنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جنگ پر جا کر مرے، اس کو وہاں پر کوئی کام نکل سکتا ہے یا کسی وجہ سے وہ جاتا ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر کسی کی حیات ہے، کسی کی زندگی ہے، تو پھر وہ میدان جنگ میں بھی جا کر لوٹ کر آ سکتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی جنگ لڑتے رہے، لیکن موت کے وقت وہ گھر پر تھے۔ وہ خود سے کہتے میرے جسم پر ایک بالش جگہ نہیں ہے کہ تلوار اور نیزے کا زخم سے خالی ہو، آج اونٹ کی طرح گھر پر مر رہا ہوں۔ ہم جیسے کہتے ہیں نا، اگر وہ ڈاکٹر کے پاس ٹائم پر چلے جاتے، کاش وہاں نہیں جاتے، یہ ساری ہماری حسرتیں ہیں، ہماری باتیں ہیں، لیکن جس کی جب موت آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو تب موت دیتے ہیں، اور جس کو جب زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کی موت کوئی مقام پر رہتی ہے اس کے لیے اللہ کوئی دین یا دنیا کا کام وہاں نکالتے ہیں۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، ہم چاہے جو بھی کہہ لے، جو بھی کر لے، کاش کہے ایسا نہیں تو ایسا، ایسا نہیں تو ایسا، بٹ جب موت آنا ہے تب موت آتی ہے۔ اور واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ زندگی دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ ہم کیا عمل کرتے ہیں؟ دین کے لیے موت سے ڈر کر پیچھے ہٹتے ہیں، یا دین کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری سوچ کیا ہے؟ کافروں کا ہم کتنا ساتھ دیتے ہیں؟ ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور البتہ اگر مارے گئے تم اللہ کے راستے میں، تم میدان جنگ میں مرنے سے ڈرتے ہو نا، اگر تم میدان جنگ میں بھی مارے گئے، او متم، یا مر گئے، یعنی اگر میدان جنگ میں نہیں مارے گئے اور خود مر گئے، نیچرل موت آ جائے، جنگ میں نہیں مرے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، البتہ بخشش ہے اللہ کی طرف۔ یعنی تمہاری موت کسی بھی طرح ہو، چاہے میدان جنگ میں آؤ یا نیچرل ڈیتھ ہو، اللہ کے علاوہ پہ کوئی اور ہے بخشنے والا؟ کوئی اور ہے حساب لینے والا؟ نہیں ہے۔ وَرَحْمَةٌ، اور رحمت، یہاں پر رحمت سے مراد جنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو انتی رحمتی کہا ہے۔ تو اب رحمت خیر مما یجمعون، بہتر ہے اس سے وہ جمع کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنت جو تم جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے۔ آج بیٹھیے، سوچئے، انفیکٹ لسٹ بنائیے کہ آپ کیا کیا جمع کر رہے ہیں، سونا، پیسہ، چاندی، برتن، گھر، زیور، کپڑے، بینک اکاؤنٹ میں کیا کیا ہے، تو کیا جمع کر رہے ہیں، سب کچھ سوچئے۔ سب سے بہتر جنت ہے، اور جنت عطا کرنے والے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ سے بچ کر ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ سے بچ کر یا چھوڑ کر کہیں جائیں گے تو کیا پائیں گے؟ اگر جان اللہ کی راہ میں چلی بھی گئی تو بدلے میں جنت ملے گی، وہ جنت which is خیر مما یجمعون۔ جان بچا کر دنیا میں خوب سمیٹ بھی لوگے تو کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ کی رحمت اور جنت خیر مما یجمعون۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور البتہ اگر مر جاؤ تم یا قتل کیے جاؤ تم، یعنی اگر تم نیچرل موت مرو یا تم قتل کر دیے جاؤ، البتہ طرف الی اللہ تحشرون، اللہ تعالیٰ کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔
کہاں جاؤ گے؟ جان بچا کر اللہ تعالیٰ سے بچ کر کہاں جاؤ گے؟ پلٹ کر تو اللہ کے پاس جانا ہے، اکٹھے تو وہی ہوگے، حساب کتاب تو وہی ہوگا۔ فما رحمت من اللہ، بس بوجہ اس کے جو رحمت ہے طرف اللہ کی، لنت لہم، تم نرم دل ہو ان کے لیے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری خاصیت بتائی جا رہی ہے، بس بوجہ اس کے جو رحمت ہے اللہ کی طرف سے تم کیا ہو، ان کے لیے نرم دل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم دل ہونا بہت، یا پھر لمتا جو تا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم دل ہونا بہت بڑی رحمت ہے۔ تو اگر ہم بھی اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے، اپنے گھر والے، اپنے بچے، اپنے دوست، اپنے احباب، ہم جس کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے لیے اگر رحمت بننا چاہتے ہیں، زحمت نہیں، تو ہمیں بھی نرم دل ہونا چاہیے۔ اور اگر نرم دلی سے کام نہیں لیں گے تو پھر کیا ہوگا، آگے کی اس آیت میں بھی بتایا جا رہا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر ہوتے تم تنخو یعنی بد اخلاق، سخت یعنی سنگ دل، لَنْفَضُّوا البتہ منتشر ہو جاتے یعنی دور ہو جاتے، من حولک تیرے پاس سے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت دل ہوتے، اسٹرکٹ ہوتے، ان کے ساتھ نرم دلی سے کام نہیں لیتے تو سب صحابہ کرام ان سے دور ہو جاتے۔ تو اگر ہمارے آس پاس کے لوگ ہم سے بھاگ رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، تو کہیں ہماری سخت دلی تو نہیں ہے؟ فاعفو عنہم، پس درگزر کیجیے ان سے، واستغفر لہم، اور بخشش مانگیے ان کے لیے، وشاورہم فی الامر، اور مشورہ کیجیے ان سے معاملے میں، یعنی ان فیوچر ان سے مشورہ کیجیے، کیونکہ یوزولی کیا ہوتا ہے، ایک بار مشورے میں نقصان ہو گیا تو ہم نیکسٹ ٹائم ان سے مشورہ نہیں لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہاں پر ایک مسلمان کی کوالٹیز کیسی ہونا چاہیے، ایک لیڈر کی کوالٹی کیسی ہونا چاہیے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ نمبر 1 نرم دل ہونا ہے، نمبر 2 بد اخلاق نہیں ہونا ہے، سخت دل نہیں ہونا ہے، درگزر کرنے والا ہونا ہے، پھر بخشش مانگنے والا، یعنی اتنی خیر خواہی کہ ہمارے ساتھ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی بخشش مانگنا ہے، پھر ڈکٹیٹ نہیں کرنا ہے، مشورہ کرنے والا ہونا چاہیے، لیکن وہ مشورہ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے، تو ایک لیڈر، اور ہم جس کے اوپر بھی ہو، جیسے اگر ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہمارے نیچے کوئی لوگ کام کرتے ہیں، یا ایون گھر میں ہمارے بچوں کے لیے ہم تو رول ماڈل ہوتے ہیں نا، تو ہمیں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے ساتھ کے کام کرنے والوں کے لیے بھی کیسے نرم دل، بد اخلاق نہیں ہونا ہے، سخت دل نہیں ہونا ہے، بلکہ نرم دلی سے کام کرنا ہے، درگزر کرنے والے، بخشش مانگنا، اتنی خیر خواہی کی بخشش مانگنے والے، پھر ڈکٹیٹ نہیں کرنا ہے، مشورہ کرنے والے، لیکن یہ مشورہ should not go against قرآن and سننا۔ You have to sort out many things، تو ان کو مشورے کے ساتھ کرنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مشورہ نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ طریقہ یہ رہا کہ آپ ہر کام میں مشورہ کرتے، پھر فائنل ڈیسیشن لیتے، کیونکہ فائنل ڈیسیشن تو لیڈر کا ہوگا۔ اور تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی صفات کا ذکر ہے جو قرآن میں، کہ آپ سخت زبان نہ تھے، سخت دل، تورات میں ذکر تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ سخت زبان نہ ہوں گے، سخت دل نہ ہوں گے، بازاروں میں شور مچانے والے نہ ہوں گے، اور برائی کا جواب برائی سے دینے والے نہ ہوں گے، بلکہ عفو و درگزر کرنے والے ہوں گے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو مشورہ کرنے والا نہیں پایا۔ تو مشورہ کرنا یہ بھی سنت ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام سے مشورہ کرے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ عزم کر لے، یعنی پختہ ارادہ کر لے، جب آپ فائنلی کوئی چیز کے لیے ڈیسائیڈ کر لیں، کیونکہ لیڈر کا ڈیسیشن تو فائنل ہوگا، آپ مشورہ کریے، پھر ڈیسیشن لیجئے، پھر ڈیسیشن پہ ریگریٹ مت کریے۔ جیسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنفیوز کر رہے تھے کہ آپ کا ڈیسیشن صحیح نہیں ہے، آپ جو ہے مدینہ میں رہ کر ہی جنگ کرتے، احد کی طرف نہیں جاتے، یا لوگوں کو، صحابہ اکرام کو جو ہے کنفیوز کر رہے تھے کہ گھر میں رہتے تو نہیں مرتے۔ تو جب ڈیسیشن لے لے آفٹر مشورہ،
اور سب سے بہترین طریقہ مشورے کے بعد استخارہ کرنا ہے. جب مشورہ ہو جائے، استخارہ ہو جائے، پھر فتوکل علی اللہ، تو بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ پر. اس کے بعد بھروسہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ پر. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توکل کرنے والوں سے. تو یہاں پر اللہ پہ توکل کرنا ہے. پہلے اپنی پریپریشن کرنا ہے، اپنا جو ہے کنسلٹیشن کرنا ہے. اس کے بعد اپنی جماعت پر، اپنی پریپریشنز پر، اپنے نمبر پر، اپنی اسٹرینتھ پر جو ہے اکڑنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے. خود کے اوپر بھروسہ نہیں، اللہ پہ بھروسہ. اگر بہت سارے لوگ ہیں تو بھی کیا ہوگا، ہار ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر اللہ پہ توکل کریں. یہاں پر پورا پریپریشن کرنے کے بعد، تیاری کرنے کے بعد، پھر اپنے اوپر جو ہے اوور کانفیڈنس یا سیلف کانفیڈنس جیسی چیز جو ہوتی نا، یہ بھی صحیح نہیں ہے. سب پریپریشن کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرنا. ٹائی یور کیملز اینڈ دین ٹرسٹ اللہ. ان ینصرکم، اگر مدد کرے تمہاری اللہ تعالیٰ، فلا غالب لکم، تو نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر. یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، کیا کوئی غالب آ سکتا ہے تم پر؟ کیا کوئی چڑھ سکتا ہے تم پر؟ کوئی نہیں. ان یخذلکم، اگر وہ چھوڑ دے تم کو، فمن ذا الذی ینصرکم، تو کون ہے وہ جو مدد کرے تمہاری، من بعدہ، اس کے بعد. اگر اللہ تعالیٰ چھوڑ دے تم کو، تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے اس کے بعد؟ کوئی نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر بس چاہیے کہ توکل کرے مومن، یعنی ایمان والے. ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے اوپر توکل کریں. اللہ کے اوپر توکل کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے. کسی اور پہ بھروسہ نہیں، اپنی اسٹرینتھ پہ نہیں، اپنی پریپریشن پہ نہیں، اپنے پاور پہ نہیں، بلکہ اللہ پہ توکل کرنا ایمان والوں کا کام ہے، ایمان کی نشانی ہے. وما كان لنبی، اور نہیں ہے کسی نبی کے لیے، ان یغل، کہ وہ خیانت کرے. یہاں پہ غل جو ہے غین لام، غل جو ہے دل میں بغض رکھنا، بری فیلنگز کو چھپانا، اس کے معنی بھی آتے ہیں. لیکن یہاں پر جوائنٹ خزانے سے چوری یا خیانت کرنا، یعنی کسی کا جوائنٹ جو ہے مال ہے اس سے وہ کرنا، خیانت کرنا یا چوری کرنا، اس کے معنی جو ہے یہاں پر آئے ہیں. مال غنیمت مسلمان کیوں لوٹنے گئے؟ کیا اگر مال غنیمت مسلمانوں کو آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا جس کا جیسے حق ہے ویسا ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے؟ تم کیا سمجھ گئے تھے؟ اسلام جو ہے دور جاہلیت کی طرح نہیں ہے کہ جو جس کا ہاتھ لگ گیا وہ اس کا ہو گیا. مال غنیمت پورا جو ہے ایک جگہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاف کے ساتھ سب میں ڈسٹریبیوٹ کرتے. وہ خیانت نہیں کرتے. وَمَن يُغْلُلْ، اور جو کوئی خیانت کرے گا، یأتی بما غل، وہ لے آئے گا ساتھ اس کے جو اس نے خیانت کی، یوم القیامہ، قیامت کے دن. یعنی اگر کوئی خیانت کرے گا، ایون اف اٹ از آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں کریں گے ایسا، اگر وہ کرتے یا کوئی بھی انسان کرے گا، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں کریں گے. یہ کلیئر کر دیا گیا کہ تم کیوں مال غنیمت لوٹنے گئے، تمہارا حق جو ہوتا وہ ملتا ضرور. اور پھر یہاں پہ آگے بتا دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی خیانت کرے گا تو پھر قیامت کے دن وہ اس کے پاس پلٹ کر آئے گا. خیانت کیا ہوا مال اس کی گردن پر ہوگا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خیانت کی بات کی اور اسے بہت زیادہ اہمیت دی. پھر کہا ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی قیامت کے دن میرے سامنے اس حال میں آئے کہ اس کی گردن پر اونٹ ہو جو چیخ رہا ہو اور یہ کہہ رہا ہو، رسول اللہ میری مدد کیجئے، جو میں کہوں گا آج میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا. اس کے بعد آپ نے اسی طرح گھوڑے، بکری، آدمی اور زمین کے ٹکڑوں کا ذکر کیا اور ہر بار یہی بات دہرائی کہ میں یوں کہوں گا کہ آج میں کچھ نہیں کر سکتا. یعنی قیامت کے دن خیانت کرنے والے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں. ثم توفا، پھر پورا دیا جائے گا، کل نفس ما کسبت، ہر شخص کو جو اس نے کمائی کی، وہم لا یظلمون، اور وہ نہ ظلم کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو اس نے خیانت کی وہ اس کے ساتھ لے آئے گا
اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے، یعنی اگر کسی کے ساتھ وہاں پر برا معاملہ ہوگا تو وہ ظلم نہیں ہوگا، بلکہ وہ وہی ہوگا جو اس نے کیا، اس کا بدلہ ملے گا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ، کیا بھلا جو پیروی کرے رضا کی، اللہ کی، کمن باء، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو پلٹے بسخط من اللہ، ساتھ ناراضگی کے اللہ کی طرف سے، ومأواہ جہنم، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرے یا پھر جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے والے کام کرے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اعمال میں الگ ہے تو پھر اللہ کے پاس درجوں میں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے یا ایسی نیت یا ایسا ایکشن جس سے اللہ ناراض ہو جائے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ بظاہر لگتا ہے کہ سیم کام کیا، جیسے جنگ میں ہے، اگر مال غنیمت کے لیے جنگ کی اور اگر رضا کے لیے اللہ کی جنگ کی، یا بہادری یا نام کمانے کے لیے جنگ کیا، بظاہر سیم ایکشن لگ رہا ہے، بٹ نیت اللہ تعالیٰ جانتے۔ تو ایکشن سیم ہے لیکن انٹینشن ڈفرنٹ ہے، تو پھر کیا جو ہے اللہ کے پاس دونوں سیم درجوں پہ ہوں گے؟ نہیں۔ اٹ کوڈ بی لائک لسننگ ٹو دس لیکچر آلسو، اٹ کوڈ بی فار اینی تھنگ، اٹ کوڈ بی گیونگ صدقہ، یا آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں، اٹ کوڈ بی کہ آپ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے یا کوئی اور انٹینشن ہے؟ اگر کوئی اور انٹینشن ہے تو پھر وہ برابر دونوں نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کی تقسیم اللہ کی رضا کے لیے اکارڈنگ ٹو اللہ انسٹرکشن کریں گے۔ صحابہ کرام کو پریشان ہونے کی کوئی بات ہی نہیں تھی وہاں پر۔ تو جو لوگ اپنی انٹینشنز کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہم درجات عند اللہ، وہ درجے میں ہے اللہ کے نزدیک، اکارڈنگ ٹو انٹینشنز درجوں میں ہوں گے۔ جنت کے بھی 100 درجے ہیں، جہنم کے بھی درجے ہیں، اور نچلا درجہ درکل اسفل جہاں پہ منافقین ہوں گے۔ تو اکارڈنگ ٹو انٹینشنز اینڈ ایکشنز اللہ تعالیٰ ان درجوں میں پلیس کریں گے، جنت میں بھی جہنم میں بھی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اب کسی وٹنس کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی کیس ہوتا ہے تو ہمیں وہاں پہ ایویڈنسز جو ہے پیش کرنے ہوتے ہیں، پریزنٹ کرنے ہوتے ہیں، یا وٹنسز جو ہے لانا ہوتا ہے، پروف دینا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود دیکھنے والے، جاننے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی ایویڈنس کی ضرورت ہے نہ کوئی پروف کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، کمپلیٹ علم ہے، اور اس علم کے بنا پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ لقد من اللہ، البتہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، علی المؤمنین، مومنوں پر۔ کیا احسان ہے؟ اذ بعث فیہم، جب بھیجا ان میں، رسولا من انفسہم، ایک رسول ان کے نفسوں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، جو انسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے نہیں ہیں، جن نہیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی اور مخلوق نہیں ہے، اور سارے جہان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے رسول بنا کر۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہاں والوں کے لیے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ پڑھتے ہیں ان پر اس کی آیات کو، یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ ان پر یعنی کس پر؟ مسلمانوں پر، مومنوں پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی جو برائیاں ہیں وہ دور کر کر اچھے اخلاق، اچھی چیزیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال بتاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ سکھاتے ہیں ان کو کتاب اور حکمت، انہیں قرآن، اور حکمت سے مراد سنت۔ وَإِن كَانُوا، اور بے شک تھے وہ، مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے البتہ کھلی گمراہی میں۔ یعنی اگر خاص طور ہم قریش کو دیکھیں گے تو قریش میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، وہ کتنی بڑی شرف کی بات ہے۔ اور اگر ہم
اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے قریش کے، یا پھر اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں گے کہ ایمان لانے سے پہلے کیا کرتے تھے اہل عرب؟ 300 سال تو بت کعبہ میں بٹھا کے رکھے تھے، اور خزرج میں کتنی لڑائیاں ہوتی تھی، زنا، سود، چوری، لوٹ مار، ظلم، سب کچھ جو ہے بہت پریولنٹ تھا۔ کیا کام کرتے تھے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ہم بھی راہ راست پہ آنے سے پہلے، قرآن اور سنت جاننے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ گمراہی میں تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بنا کر بھیجا، جو پریکٹیکلی سب کچھ کر کر بتائے اور ہم کو گمراہی سے نکالے۔ اولما اصابتکم مصیبت، کیا بھلا جب پہنچی تم کو کوئی مصیبت، قد تحقیق، اصبتم مثلیہا، پہنچائی تم نے اس سے دگنی، قلتم انا ھذا، کہا تم نے کیوں کر یہ، قل هو من عند انفسکم، کہہ دیجئے وہ تمہاری نفسوں کی طرف سے ہے۔ یہاں سے انبیاء کرام کے بھیجے جانے کے مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب جو نازل ہوئی پڑھ کر سنانا، تاکہ وہ بھی ان آیتوں کو سنے اور لکھ کر جو ہے سیو کر لے۔ یعنی اللہ کی کتاب جب انبیاء کرام جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب یا پھر تعلیمات جب بتاتے ہیں تو جو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، ایمان لانے والے ہوتے ہیں، تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب جو نازل ہو ان کو پڑھ کر سنائے، انبیاء پڑھ کر سنائے، تاکہ وہ ان آیت کو سن کے لکھ لے اور سیو کر لے۔ پھر انبیاء کرام اپنے فالوورز کا تزکیہ نفس کرے، ان کے ایکشنز پر نظر رکھے، ان سے کوئی غلطی ہوئے تو فوری وارن کرے اور کریکٹ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی جو تعلیم ہے اس کو ایکسپلین کرنا اور اس کو بتانا، اور حکمت امپلیمنٹیشن آف نالج یعنی سنت۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ پوری چیزیں جو ہے یہاں پر بتائی گئی، کس میں؟ آیت نمبر 164 میں۔ پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کیا بھلا جب پہنچی تم کو کوئی مصیبت، تحقیق پہنچائی تم نے اس سے دگنی، یعنی مسلمان نے جنگ بدر میں کافروں کو دگنی مصیبت پہنچائی۔ قلتم انا ھذا، کہا تم نے کیوں کر یعنی یہ نقصان کیوں ہے؟ قل هو من عند انفسکم، کہہ دیجئے وہ تمہارے نفسوں کی طرف سے، یعنی تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے۔ یعنی جب ہمارے ساتھ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنی نفسوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ یعنی پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جس طرح جنگ بدر میں فتح ہوئی اس طرح جنگ احد میں بھی فتح ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہے۔ جب ہمارے اوپر کوئی برائی گزرتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہوتی ہے، اور وہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، کوئی اور رسپانسبل نہیں ہوتا۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ہی کوئی نقصان پہنچتا ہے وی بلیم somebody else۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو جب کوئی نقصان ہوتا ہے یو بی اکاؤنٹیبل، یو سی کہ تم کہاں غلط ہو، تمہاری نفس نے، تم نے اپنے خود نے کہاں غلطی کی، ڈونٹ بلیم ادرس۔ ہمیں عادت ہوگی نا، کالی بلی نے رستہ کاٹا اس لیے جو ہے یہ برا شگن ہوا، کسی نے چھینکا اس لیے ہوا، کسی نے پیچھے سے آواز دی ہوا، یا فلاں نے منحوس ہوا، یا وی بلیم دوسروں کو کہ اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا۔ نو، جنگ احد میں بھی کیا ہوا، کیا غلطیاں کی؟ قل هو من عند انفسکم، کہہ دیجئے کہ تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے کیا غلطیاں کی تمہارے نفسوں نے؟ صبر چھوڑ دیا، جنگ احد میں کچھ کام تقوی کے خلاف کیا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، مال کی تمنا کی، آپس میں اختلاف کیا۔ پھر کیا کیا آپس میں اختلاف؟ جب عبداللہ بن ابی واپس پلٹا تب اختلاف کیا، تیر اندازوں میں اختلاف ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر آئی تب اختلاف ہوا۔ کیا غلطیاں تھی؟ سوچو، وہ تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جنگ احد میں بھی کامیابی مل سکتی تھی، لیکن تمہاری غلطیاں کہاں ہیں؟ دیکھو، اٹس اے ٹیسٹ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو تمہارا ٹیسٹ ہے، اپنی غلطی کے لیے خود ذمہ داری لو، دوسروں کو بلیم مت کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ لن
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم